بہت ڈر لگ رہا ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں مرنے والی ہوں. میرے بچوں کو بلاؤ. میرے گھر والے کہاں ہے؟ محترمہ انتظار کریے، آپ کی بیٹی کو اطلاع دے دی گئی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ 1 گھنٹے میں واپس آ جائے گی. نہیں، میں انتظار نہیں کر سکتی. مجھے ایسے شخص کی ضرورت ہے جو مجھے کلمہ پڑھا دے. مجھے مرنا نہیں، مجھے جینا ہے. ٹھیک ہے، آپ شور مت مچائیے. یہ ICU روم ہے، میں اطلاع دے دوں گی. نرس، کیا ہوا؟ کیوں اتنا شور کر رہے ہیں یہ پیشنٹ؟ کیا کہوں ڈاکٹر، جو کل پیشنٹ ایڈمٹ ہوئی ہے نا، اسی کے گھر والے ابھی تک نہیں آئے. کیا ابھی تک نہیں آئے؟ پورا 1 دن گزر گیا ہے. ہاں، ابھی تک نہیں آئے، بس منی ڈپازٹ کروا دیا ہے. پتہ نہیں کیسا زمانہ آ گیا ہے. ماں موت کے قریب ہے، رات کا کچھ عطا پتہ نہیں. اللہ عالم کیسی تربیت کی ہے اس ماں نے اپنی اولاد کی. ٹھیک ہے، آپ کنفرم کریے، میں دیکھتی ہوں. آپ کیسا محسوس کر رہی ہے؟ کچھ چاہیے کیا آپ کو؟ نہیں بیٹا، الحمدللہ علی کل حال. بس مجھے نماز پڑھنا ہے. کیا آپ نے نماز ادا کر لی؟ جی امی جان، میں نے نماز ادا کی ہے اور میں نے آپ کے لیے دعا بھی کی ہے. اللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے اور آپ کو صحتیاب کرے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. مگر امی جان، آپ نماز کیسے ادا کرے گی؟ آپ سے تو بیٹھا بھی نہیں جا رہا. بیٹا، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ نماز ہر حال میں فرض ہے. تم مجھے بس تیمم کرا دو، میں اشاروں سے نماز پڑھ لوں گی. جی امی جان، لا بأس طہورا انشاءاللہ. کیا ہوا مما؟ پھر سے طبیعت خراب کر لی؟ کہا بھی تھا پرہیز کرنے. میں کب تک آپ کو سنبھالتی رہوں گی؟ مجھے اپنے بھی تو کام ہوتے ہیں. بیٹا اچھا ہوا تم آ گئی. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں مرنے والی ہوں. دیکھو، تم دعا کرو، شاید میں ٹھیک ہو جاؤ. مجھے کلمہ بھی یاد نہیں آ رہا. کہاں سے آئے گا مما کلمہ؟ رہتی زندگی بھر تو آپ نے پڑھا نہیں، اب کہاں سے آئے گا؟ خیر، آپ فکر نہ کریں، میں نرس سے بات کرتی ہوں. کسی نے خوب ہی کہا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو بوتا ہے وہی پاتا ہے. ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت اور ان کا انجام ہمارے حال میں چنے گئے فیصلوں پر منحصر ہے. آئیے ایک جھلک ڈالتے ہیں ان ماؤں کے کردار پر. بس کرو، کب تک فون پہ اسکرول کرتی رہو گی؟ کبھی قرآن کو بھی ایسے پکڑ کر بیٹھا کرو. اوفو مما، آپ تو پیچھے ہی پڑ جاتی ہو. یہ کرو وہ کرو. ڈونٹ یو نو مما، لائف از یولو، یو لیو اونلی ونس، سو پلیز لیٹ می لیو مائی لائف. ٹھیک ہے، جو مرضی چاہیے وہ کرو، بعد میں پچھتاؤ گی، خون کے آنسو ہوگی. واٹ ایور. بیٹا، کیا پڑھ رہی ہو؟ مما میں لائبریری سے نئی کتاب لائی ہوں جس کا نام ہے میرا جینا میرا مرنا. یہ بہت بہترین کتاب ہے. اس میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے بہت سے پریکٹیکل ٹپس بتائے گئے ہیں. میں آپ کو ہی پڑھ کے بتاؤں گی. میری تو بس یہی خواہش ہے میں اللہ کے رسول کی اطاعت کروں اور اسے سب تک پہنچاؤں. ماشاء اللہ، تبارک اللہ. میری بیٹی تو بہت سمجھدار ہو گئی ہے. اللہم فخر کا فی الدین، آمین. چلے بیٹا، پہلے نماز ادا کرے، پھر ہم بک پڑھیں گے. ہاں امی جان، چلے پہلے نماز ادا کرتے ہیں. کہتے ہیں عورت ایک عظیم مجاہد ہوتی ہے کیونکہ اس پر نسلوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اس عظیم جہاد کو کیسے پورا کرتی ہیں اور تربیت کی ذمہ داریوں کو کیسے ادا کرتی ہیں. 5 سال بعد ان ماؤں کا تربیتی منظر. مما دیکھو، میں نے آپ کے لیے کیا بنایا. اچھا ہے بیٹا، یہ لو دوسرا کھلونا اور اس کے ساتھ کھیلو. ڈونٹ ڈسٹرب می ناؤ، آئی ایم بزی. اب جاؤ یہاں سے، گھر رہی کیا ہو؟ مما تو مجھے سے پیار ہی نہیں کرتی. امی جان مجھے وہ ٹوائے چاہیے جو نائے کے پاس تھا، بیبی شا والا. بیٹا پہلے میری بات سنو. کیا اس ٹوائے میں میوزک ہے؟ ہاں امی جان. کیا اللہ کو میوزک پسند ہے؟ نہیں امی جان. تو پھر اگر ہم میوزک سنیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں امی جان، آپ نے کہا تھا کہ جنت میں جا کر اللہ جی سے نہیں مل پائیں گے. صحیح کہا بیٹا آپ نے، بارک اللہ فیک. تو پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے امی جان، وہ ٹوائے دلا دیجیے جو اللہ جی کو پسند ہے. ماشاء اللہ.
ربنا ربنا هب لنا هب لنا من أزواجنا من أزواجنا وذرياتنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين وجعلنا وجعلنا للمتقين للمتقين إماما إماما آمين آمين. माँ की गोद औरत का पहला मदरसा होती है। ये माँ ही होती है जो नस्लों को बनाती और बिगाड़ती है। कुछ ऐसी ही तरबियत का नजराना पेश करता है इनका तालीमी सफ़र। मुंतहा क्या आपने इम्तिहान की तैयारी कर ली? अरे नहीं यार, मुझसे तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है, मैं तो चीटिंग कर लूँगी। वैसे भी तुम हो ना मेरी मदद करने के लिए, नहीं क्या ज्वेरिया? हाँ सही कहा तुमने। मोमिना तो सब याद करके आती है, मुझे ही बता दो कि एग्जाम में। मगर ये तो हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो चीटिंग करता है वो हम में से नहीं। अरे मुफ्तिया साहिबा, तुम फिर से खुतबा देने लग गई। अब बस भी कर दो, छोटी सी ज़िंदगी है, जी लेंगे, जब वक्त आएगा जब देख लेंगे। हाँ सही कहा तुमने। चलो चलो, वरना ये फिर से खुतबा देने लग जाएगी। वो तो है। इनका तो कुछ नहीं होगा। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनश साहिबि सू, ए अल्लाह मुझे बुरे दोस्तों से बचाए, आमीन। आइए देखते हैं 10 साल बाद इनका तालीमी इख्तिताम। We are very proud to convocate Miss Momina for her excellent character with a good medals during her educational journey. She has shown us a true art of life. We appreciate her parents for raising her so well. Round of applause to Miss Momina. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू फॉर योर अब्रिवेशन। मैं इस खुशी के मौके पर आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि मैं आज जो भी हूँ वो अल्लाह ताला की तौफीक के बाद मेरे वालिदैन की कुर्बानियों का नतीजा है। जज़ाकल्लाहु खैर अम्मी जान। देखो कमबख्त, कुछ सीखो से वो कहाँ तक पहुँच गई और तुम यहीं के यहीं हो। ओफो मम्मा, आपको क्या पता है मुफ्तिया साहिबा के बारे में? एंड बाय द वे लाइफ इज़ योलो, यू लिव ओनली वंस, सो जस्ट चिल। तो फिर जो चाहे वो करो, बाद में पछताओगी, खून के आंसू रोगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बच्चे हमारे लिए ज़ीनत भी है और इम्तिहान भी। जब हम उनकी अच्छी परवरिश करते हैं तो ये हमारे लिए सदक़े जारिया बन जाती हैं, और वही तरबियत की कोताहियाँ नाफरमान औलाद की सूरत में हमारे सामने मुनहज़िर होती हैं। ये रहा इनका माजी। आइए हाल की तरफ। ओफो मम्मा, क्यों सबको परेशान कर रखा है? ठीक हो जाओगे आप? तुम मुझे कह रही हो कि मैं परेशान कर रही हूँ? तुम लोगों को संभालते संभालते मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई। आज तुम मुझे कह रही हो कि मैं कलमा नहीं पढ़ सकती। तुम लोग को संभालते संभालते मेरा पूरा वक्त गुजर जाता था, कुरान और नमाज़ पढ़ने का वक्त भी नहीं मिलता था। आप अपने गुनाहों का इल्ज़ाम मुझ पर ना लगाए। क्या मैंने आपको कुरान या नमाज़ पढ़ने से रोका था? सही कहा तुमने। काश मैं दुनिया की पीछे ना भागती और अल्लाह को राज़ी करती। काश तो आज मेरी औलाद नाफरमान ना होती। काश। डॉक्टर डॉक्टर, जी क्या हुआ? देखिए मेरे मम्मा को क्या हुआ। आई एम वेरी सॉरी, शी इज़ नो मोर। बेटा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। जी अम्मी जान। बेटा, मुझे लगता है कि मेरा वक्त आ गया है। इससे पहले कि मैं अल्लाह से जा मिलूँ, मैं आपको कुछ वसीयत करना चाहती हूँ। मैं भी वही कहूँगी जो लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटियों से कहा था। मेरी प्यारी बच्चियों, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। याद रखो, तमाम अमाल लिखे होंगे। मेरी प्यारी बच्चियों, नमाज कायम करो, भलाई का हुक्म दो और बुराई से रुको, और मुसीबत आने पर उस पर सब्र करो। बाकी मैंने वसीयत मेरे बेड के दराज में रख दिया है, इसे फ़ौरन पूरा कर देना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
صبر رکھو بیٹا، رونے سے کیا ہوگا؟ آنٹی میری ماں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی، اب مجھے کون دیکھے گا؟ کیا اللہ کو میں ہی ملی تھی یہ سب کرنا؟ یہ سب میرے ساتھ ہی ہونا تھا؟ ایسا نہیں کہتے بیٹا، سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ بیٹا غسل اور تدفین کا انتظام ہو گیا کیا؟ نہیں آنٹی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ ہی سب انتظام کر لیں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ تمہاری ماں بہت نیک خاتون تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین آمین۔ بیٹا غسل اور تدفین کا انتظام ہو گیا کیا؟ جی آنٹی، میں نے اور میرے بہنوں نے مل کر ہماری امی کو غسل دے دیا ہے، اور کفن کا بھی انتظام ہو گیا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی تربیت کی ہے مومنہ نے اپنے بیٹیوں کی۔ ٹھیک ہے، اگر کچھ ضرورت ہو تو مجھے کال کر دینا، میں چلتی ہوں۔ آنکھیں آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ کو منظور ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون۔ آپ نے دیکھا ان دو ماؤں کے اختیارات کا انجام۔ تکبیر، تکبیر۔